This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مقصد نیوز کا علمی اور ادبی پروگرام اہل قلم، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ آج ہمارے معزز مہمان مرکزی رہنما انجمن اساتذہ پاکستان، سابق چیف ایڈیٹر ماہنامہ نوائی اساتذہ، معلم، دانشور، قلمکار، کالم نویس، سفر نامہ حجاز مقدس، اثاثہ کے مؤلف، نقیب اور خوبصورت و خوبصیرت شخصیت کے مالک، جہانیہ سے خاص طور پر ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے میری مراد برادر مکرم جناب غلام یاسین قادری، اور انہیں اس شعر کے ساتھ اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ میرے دامن میں فقر بوذر و عشق بلالی ہے، میرے دامن میں فقر بوذر و عشق بلالی ہے، ملائک رشک کرتے ہیں میری نسبت جو عالی ہے۔ جناب غلام یاسین قادری، آپ کو پروگرام اہل قلم میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اچھا، میرا پہلا سوال یہ ہے جو عموماً ہوتا ہے دوستوں سے کہ کچھ بچپن کی یادیں، ابتدائی تعلیم، اور اس دور میں وہ اساتذہ جنہوں نے بزم ادب کے سلسلے میں آپ کو پروموٹ کیا، تحریک دی، تو یہاں سے بات کا آغاز کیجیے۔ راجہ صاحب، بنیادی طور پر میری جو رہائش ہے وہ تو جہانیہ کی ہے۔ ہمارے گرینڈ پیرنٹس ملتان سے جہانیہ شفٹ ہوئے اور جہانیہ میں ہی ہمارے بزرگوں کی، میری پیدائش وہیں کی ہے۔ ٹھیک۔ تقریباً 1940 سے قبل ہمارے بزرگ ملتان پاک گیٹ سے جہانیہ مائیگریٹ ہوئے تھے۔ واہ، تو گویا آپ ملتانی ہیں۔ ہاں، ملتانی پیور، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہری اور ملتانی شہری، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ اللہ کریم کا کرم ہے۔ اور میری ابتدائی تعلیم جہانیہ کی ہے۔ گورنمنٹ، آج کل تو وہ اسکول مڈل اسکول بن چکا ہے، پرائمری اسکول نمبر 3 سے میں نے پرائمری کیا ہے۔ اچھا۔ اور پرائمری کے ٹیچرز میں ہمارے محترم محمد اقبال سمرہ صاحب ہوا کرتے تھے۔ محمد اقبال سمرہ صاحب کمال کے استاد تھے۔ آج آپ نے یہ بات چھیڑ کے واقعی ہمیں بچپن کے دریچوں میں پہنچا دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جو انچارج تھے چوتھی پانچویں کے، رحمت علی صاحب ہوتے تھے، دونوں شخصیات اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر میں نے جو میٹرک کیا ہے نا، وہ میں نے گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول جہانیہ سے کیا ہے۔ اور اسلامیہ ہائی اسکول جہانیہ میں جو بنیادی طور پر، حالانکہ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جو اس وقت جہاں میں پڑھا رہا ہوں، اس وقت یہ گورنمنٹ ہائی اسکول جہانیہ تھا جی، لیکن میرے گھر کے قریب بھی تھا۔ اس کی بجائے میں نے اسلامیہ ہائی اسکول کو اس لیے ترجیح دی کہ وہاں پر جو اس وقت ہیڈ ماسٹر ہوا کرتے تھے قاضی ظہور اللہ صاحب، کیونکہ میرے والد محترم کے وہ استاد بھی تھے، اور میرے والد صاحب کی خواہش تھی وہاں تمام اس وقت ریٹائرڈ اساتذہ، راجہ صاحب جتنے گورنمنٹ کے ریٹائرڈ ٹیچرز ہوتے تھے نا، وہ وہاں پڑھایا کرتے تھے۔ واہ واہ۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ اندازہ لگا لیں، 6ٹھی جماعت اور 7ویں جماعت ہم نے پرائیویٹ، اس وقت اسکول پرائیویٹ تھا وہ، تو پرائیویٹ اسکول میں ہوتے ہوئے مجھے یاد ہے 6 روپے فیس ہوتی تھی ماہانہ، جو ہم اس وقت پے کرتے تھے۔ جب یہ بات نسل نو کے لیے کتنی عجیب ہے، جو آج ہزاروں یا لاکھوں روپے فیسیں ادا کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح۔ تو اسکول کا نظام بڑا اچھا تھا، اور خاص طور پر ہمارے ہیڈ ماسٹر ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، بیمار ہیں، سعید احمد خان بلوچ۔ اچھا۔ بڑے ادبی آدمی تھے، علمی آدمی تھے، تو بزم ادب کی طرف مجھے بنیادی طور پر انہوں نے ہی مائل کیا ہے، اور ان سے ہی میں نے سیکھا ہے۔ وہ بذات خود بھی بڑے اچھے مقرر تھے اور بہت علم رکھتے تھے، اور یوں سمجھ لیں کہ جس طرح آج کل ہے نا جی، ملٹی گریڈ ٹیچر تھے وہ، کیمسٹری ہے، ہم شخصیت،
جس میں کیمسٹری آ جائے، بایو آ جائے، فزکس آ جائے، انگلش ہے، میتھ ہے. اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے. پھر اس کے بعد چونکہ اس وقت جہانیہ تحصیل نہیں ہوتی تھی، کالج جہانیہ میں تھا نہیں، یہ میں 80s کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو ہماری پہلی ترجیح ہمیشہ جہانیہ والوں کی یہی ہوتی تھی کہ ملتان ہمیں قریب پڑتا ہے تو ہم ملتان میں داخلہ لے لیں. تو پھر میں نے سول لائنز کالج میں داخلہ لیا. اچھا. سول لائنز کی میری بڑی راجہ صاحب یادیں ہیں وہاں. خوب، یہ پوری تاریخ ہے. ہاں، اور سول لائنز کالج میں میں نے بڑا سیکھا ہے. اچھا، کوئی ایک خاص دوست جو آپ کو؟ ہاں، میں اسی طرف آ رہا ہوں. ایک تو اساتذہ میں پروفیسر انور جمال صاحب، وہ میرے اساتذہ میں، اور اس دور میں پروفیسر حسین صاحب بھی سول لائن کالج میں ہوتے تھے. اور بڑا نام ہے، آپ سے ملنے والے تھے انتظار حسین قریشی صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. یقیناً. وہ فرسٹ ایئر میں تھے، میں سیکنڈ ایئر میں تھا. اچھا. اور ایک اور نام بھی آپ نے سنا ہوگا، شہنشاہ عتیق شاد کا. وہ ہمارے ATI کے جو ہے نا جی بڑے ساتھی تھے. اور سب سے اگلی بات یہ ہے کہ چونکہ بنیادی طور پر جس وقت میں کلاس 7 میں تھا نا، تو میں نے ATI جوائن کر لی تھی. گویا تربیت کا جو مین سلسلہ ہے نا، اگر آج میں جو کچھ بھی ہوں، میں برملا راجہ صاحب آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میں جو بھی ہوں ATI وہ تربیت ہے. بالکل الحمدللہ. میں ایک اگر ATI کو میری شخصیت سے نکال دیا جائے، میری زندگی سے نکال دیا جائے، تو یوں سمجھو میں زیرو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اور اپنے وسیم ممتاز صاحب ہمارے لیڈر بھی ہیں، اب بھی ہیں، انہیں ہم اپنا قائد بھی تسلیم کرتے ہیں. یقیناً. تو جب سول لائن میں داخل ہوا تو اس وقت محترم قاسم خان صاحب جو چیف جسٹس ریٹائرڈ ہوئے، وہ اس وقت وہاں سے فارغ ہو چکے تھے. لیکن شروع میں ان کا تعلق جمعیت سے رہا، لیکن بعد میں انہوں نے انجمن طلبہ اسلام کو جوائن کیا. ان سے بھی بڑا کچھ سیکھا ہے، اور بہت کمال کے مقرر ہیں، سارے ہی پرومیننٹ شخصیات ہیں. ہاں، ان کے ساتھ جو ہے نا بڑا ایک مطلب تعلق رہا. میں 2 سال ہاسٹل میں رہا سول لائنز کالج میں. اس وقت چونکہ یونینز کے الیکشن بھی ہوا کرتے تھے. میرے کزن، مجھے یاد ہے داؤد صاحب، تھرڈ ایئر میں جب انہوں نے داخلہ لیا نا، تو اس وقت سول لائنز میں یعنی 80s کے اندر نا پہلی دفعہ کلاس شروع ہوئی BSc کی. اچھا. تو BSc کے پہلے اسٹوڈنٹس میں تھے. اور جب 80 کا الیکشن ہوا، بلکہ 81 میں، تو 81 میں بلا مقابلہ وہ CR منتخب ہوئے تھے. واہ، خوب خوب. تو شہنشاہ عتیق اس وقت صدر تھے. ماشاءاللہ بڑا اچھا وقت گزرا ہے ان اساتذہ کا، خاص طور پر جس میں میں انور جمال صاحب کا ذکر کر رہا ہوں. تو اور میں چاہوں گا کہ چونکہ پروفیسر انور جمال صاحب سے ابھی پرسوں ہی رابطہ ہوا کہ ان کے ساتھ ہم نے ایک پروگرام کرنا ہے. ماشاءاللہ. تو وہ ذرا کمر کی تکلیف کی وجہ سے سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے. اچھا. اس وجہ سے پھر طے یہ ہوا کہ ان کے گھر ریکارڈنگ ہوگی. تو ان کا ایک شعر اصل میں میرے سامنے ہے، اور میں چاہوں گا کہ وہ آپ کے استاد محترم کا ایک شعر جو ہے وہ آپ کے ذوق سلیم کی نظر کر دوں کہ ہے 5 پانیوں کا ادب اس زمین میں. واہ. ہے 5 پانیوں کا ادب اس زمین میں، شعر و سخن کے ذائقے ملتانیوں سے پوچھ. واہ 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 واہ، زبردست. تو ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ جناب غلام یاسین قادری سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی
जुबान है शमा तकरार भी यही प्यार भी तकरार भी यही प्यार भी यही जीत भी यही हार भी तकरार भी यही प्यार भी यही जीत भी यही हार भी रोज शमा की हो महफिल रौनक on every table बोली जल्दी बोलिया साकी की जुबान है शमा साकी की जुबान है शमा वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना हाथों को पास ना कभी करोना कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया। और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा वॉशरूम इवें जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी? तुसा करे सो? एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विजदा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश,
House of Cleaning Products. ویلکم بیک ناظرین. جناب غلام یاسین قادری اپنی خوبصورت اور خوب سیرت ماضی اور اس میں جو اساتذہ ان کے ساتھ تھے ان کا تذکرہ کر رہے تھے، اور یقیناً وہ علمی اور ادبی شخصیات ہیں کہ جن پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے. جناب غلام یاسین قادری، آپ سے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ بطور معلم سروس کا آغاز کب ہوا اور کس اسکول سے ہوا؟ میں نے راجہ صاحب یوں سمجھے نا کہ ایف ایس سی کے بعد، چونکہ اس وقت ایک دور ہوتا تھا ٹیچر اپنا اسٹوڈنٹس یونین کا، وہاں دلچسپی لینے کی وجہ سے تھوڑا دیر کے لیے میری جو تعلیمی سرگرمیاں تھیں وہ ذرا معطل، وقفہ آ گیا. اور پھر میں نے 84 میں گورنمنٹ ایلیمنٹری ٹیچرز ٹریننگ کالج میں جو ابتدائی کورس ہے نا جسے ہم پی ٹی سی کا کورس کہتے ہیں، وہ میں نے ایلیمنٹری ٹیچرز ٹریننگ کالج بوسن روڈ سے. کس سن کی بات ہے یہ؟ 84-85 کی بات ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد پھر 86 میں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ابتدائی مدرس، پی ایس ٹی آج کل اسے کہتے ہیں، اس وقت پی ٹی سی کہتے تھے. کس اسکول میں؟ میری ابتدائی ایک مسجد اسکول تھا 157 ٹینار جنگل مڑیالہ ہے ہمارے قریب 15 کلومیٹر جہانیاں سے. ٹھیک ہو گیا. تو وہاں میں جوائننگ دی تھی میں نے. اس کے بعد فوری طور پہ میرا ٹرانسفر جو ہے نا وہ شہر میں ہو گیا، گورنمنٹ پرائمری اسکول نمبر 2 وہاں پر ٹرانسفر ہو گیا. تو بطور پی ٹی سی ٹیچر میں نے تقریباً 6 سال سروس کی ہے. پھر 93 کے اوائل میں بطور ای ایس ٹی میری پروموشن ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. تو بطور معلم یعنی ابتدائی معلم پی ٹی سی وہ میری تقریباً 6-6.5 سال کی سروس. اچھا، حال ہی میں آپ بطور ایس ایس ٹی پروموٹ ہوئے؟ جی، اس وقت میں پچھلے سال 21 میں جو ہے نا 20-21 میں جو ہے وہ ایس ایس ٹی پروموٹ ہوا. ماشاءاللہ. اور میری سروس کا جو بطور ای ایس ٹی ہے نا جی، وہ تقریباً زیادہ پیریڈ 26 ایئرز وہ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ کا ہے. ایک بڑا پیریڈ ہے. بڑا پیریڈ ہے. اور وہاں آپ نے علمی ادبی تحریکات کو بھی بڑا فروغ دیا. الحمدللہ ایسوسی ایشن میں بھی بڑا ایک فعال رول رہا، بلکہ 96 سے لے کر 2006 تک باقاعدہ الیکشن ہوتے رہے ہیں. باقاعدہ ٹیچرز یونین کے آپ کے بھی علم میں ہیں الیکشن ہوا کرتے تھے. ایس سی ایس کا الیکشن ہوتا تھا پہلے ڈسٹرکٹ لیول پہ، پھر اس کے بعد پنجاب لیول پہ. الحمدللہ میں نے بطور فنانس سیکرٹری بھی سٹینڈ کیا. پھر میں بطور سینئر نیب صدر 2 ٹینیور میں نے بھگتائے ہیں. اور پنجاب ٹیچر یونین ڈسٹرکٹ خانیوال میں بطور جنرل سیکرٹری بھی میں نے کام کیا ہے. اچھا، انجمن اساتذہ پاکستان میں شمولیت کب ہوئی؟ میں یوں ہوا راجہ صاحب کہ ابھی میں ٹیچر نہیں، مطلب میری اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی تھی، ویٹ ہو رہا تھا. تو اللہ کریم اپنے پیارے حبیب آقا کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے فتح محمد حامدی صاحب خانیوال سے، بہت بڑا نام ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت سلامتی دے. آمین. تو وہ تشریف لائے، اور ہمارے ایک دوست ہیں ابھی حال ہی میں ان کا وصال ہوا ہے، آپ جانتے ہیں، صدیق فائق صاحب، اظہر صدیق صاحب کے والد. یہ ہمارے ابتدائی یعنی کہ یوں سمجھنے ساتھیوں میں سے تھے. تو یہ تشریف لائے تو فائق صاحب نے مجھے کہا کہ آپ بھی نے بھی آنا ہے. تو میں نے کہا میں تو ابھی ٹیچر بنا ہی نہیں ہوں. تو نہیں، آپ نے آنا ہے. تو پہلی میٹنگ ہوئی تھی جامع مسجد جیلانی، ہمارے ہاں بڑی مسجد ہے. تو اس وقت جو ہے نا پھر حامدی صاحب کے حوالے سے پھر ایک اور شخصیت ان کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے، مرحوم شوکت حسین شوکت کبیر والا سے، سر کمال کی شخصیت تھے. ہیڈ ماسٹر بعد میں وہ ان سروس ڈیتھ ہوئی، ہیڈ ماسٹر بطور ہیڈ ماسٹر ان سے ملاقات رہی. ہاں، مہدی حسن طارق صاحب کے ساتھ. بالکل. اور پھر مہدی حسن طارق صاحب، پھر آپ کے ساتھ. اور مجھے یاد ہے رائے صاحب بعد میں انجمن اساتذہ پاکستان میں شامل ہوئے. ہاں، فضل اللہ رائے صاحب. اور آپ کو یاد ہوگا جب پائلٹ سیکنڈری اسکول میں کنونشن ہوا تھا، اس وقت رائے صاحب پنجاب کے جنرل سیکرٹری جو ہے نا وہ مطلب منتخب ہوئے تھے. تو اس طرح انجمن اساتذہ پاکستان بھی ہمارا یوں سمجھے دوسرا فکری گھر ہے. واہ. ATI کے بعد پھر ATI کے بعد جو ہے نا دوسرا فکری گھر ہے. اور اس گھر سے آج بھی
मोहब्बत है, और ये मरते दम तक इन दोनों घरों को, शायद हम बाकी घर तो छोड़ दें लेकिन इन दो घरों को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि कब्र में भी इनका जो है ना नस्ब लैन हमारे साथ जाएगा। दामन मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, आप ये जो नाज़रीन माहनामा नवाए असातिज़ा, ये अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान का रिसाला है, हर महीने शाया होता है और इसमें पूरे पाकिस्तान की जो इल्मी अदबी सरगर्मियाँ हैं अंजुमन असातिज़ा की वो इसमें माशाल्लाह शाया होती हैं और ये बात तस्वीर है। इस लिहाज से आप ये देखें तो जनाब ग़ुलाम यासीन कादरी जो हैं वो माहनामा नवाए असातिज़ा के मुदीर भी रहे, तो इस हवाले से ज़रा बताइएगा कि ये जो रिसाला है हमारा, इसमें आपका जो कलीदी किरदार रहा, उस हवाले से हमारे नाज़रीन से कुछ बातें ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है। उसमें ये हुआ कि 2019 में कराची में मरकजी कन्वेंशन था, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल जब्बार कुरैशी साहब हमारे मेज़बान थे, तो वहाँ पर मजलिस शूरा का इजलास मुनक़िद हुआ, पूरे पंजाब से और बल्कि मुल्क भर से, कराची के ज़्यादा अहबाब थे, तो कोई भी ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है, मुश्किल काम। जिन लोगों ने ये काम किया उसमें सबसे बड़ा मसला फिनेंशियल मैटर्स होते हैं, फिर फिनेंशियल भी चले हल हो जाते हैं, तो लिखने लिखाने वाले लोगों से राब्ता, कलमकारों की भी बड़ी कमी है। तो मैंने यूँ समझे राजा साहब, सच्ची बात बता रहा हूँ कि सिर्फ मैंने कहा जो भी होगा, बहरहाल इस रिसाले को हमने एक चैलेंज समझ के कबूल किया। और फिर जब 1 साल मुकम्मल हुआ, 2020 में जब दोबारा कन्वेंशन हुआ, तो फिर मुझे उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी, और इस सिलसिले में मेरे साथ जो मेरी हौसला अफजाई है ना सर, आज इस दुनिया में नहीं है सैयद मेहदी हसन तारिक, मेरे बड़े मुरब्बी, मेरे मोहसन, कदम कदम पर उन्होंने रहनुमाई किया, कोई शक ही और नहीं, आपसे उन्हें बड़ी मोहब्बत थी। वो सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ मुल्तान के साथियों के रहनुमा थे, वो हमारे भी रहनुमा थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आप काम कर लें, और फिर उन्होंने मुझे मजमून भी बाकायदा भेजते थे। फिर इस तरह एक और शख्सियत जिसका मैं जिक्र करना बड़ा जरूरी समझता हूँ, डॉक्टर सलीमुल्लाह जंदरान, उन्होंने कमाल जो है ना मतलब मेरे साथ शफकत की और मेरी इतनी हौसला अफजाई फरमाई। और डॉक्टर सलीमुल्लाह जंदरान के साथ मेरा यकीन करें कि मुलाकात ही नहीं थी, सिर्फ हमारी जो है ना व्हाट्सएप के ऊपर मुलाकात होती थी, वो मुझे मजमून भेज देते, इदारिया लिख देते, तो वो जो है ना छप जाता, फिर मैं उन्हें रिसाले भेज देता था। और उनसे मेरी मुलाकात प्रोफेसर मोहम्मद अहमद अमान साहब, आपको पता है हमारे अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान की, हाँ, बड़े लोग, बहुत बड़े नामों में उनका नाम शुमार होता है। प्रोफेसर जवेद असलम बाजवा साहब, आप जानते हैं फैसलाबाद से, उन्होंने बड़ा ताउन फरमाया। तो ये तमाम दोस्तों ने जो है ना मतलब बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह ताउन फरमाया। और फिर 2021 में फिर दोस्तों की ख्वाहिश थी कि इस काम को चलाया जाए, लेकिन मजलिस शूरा ने बेहतर फैसला किया और ये जिम्मेदारियों से अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी फैसला तो दोस्त करेंगे, आप करेंगे। बहरहाल मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि कम अज़ कम मैं ये समझूंगा कि जब रोज़े क़यामत सवाल होगा, मैं कहूँगा कि अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान का ये रिसाला जो है ना, सुभान अल्लाह, ये मैंने अल्लाह की बारगाह में पेश किया। यकीनन ऐसे ये गोया जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, बेशक किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। बेशक जो भी तहरीक थी उसमें जो भी मनसब आपको सौंपा गया, आपने जिम्मेदारी के साथ उसे निभाया। अच्छा नाज़रीन, ये किताब मेरे सामने है, आप इसे देखिए। यकीनन ये असासा है, बहुत खूबसूरत नाम तजवीज़ किया गया, सफ़रनामा हिजाज़ मुक़द्दस। और इस किताब की तहरीक कैसे मिली, क्या क्या मराइल तय हुए, किस अंदाज से इसमें जो है वो मुख्तलिफ़ अबवाब को शामिल किया गया, और किन किन लोगों ने इसमें मुआवनत की, रहनुमाई दी, सरपरस्ती की, उसका हाल भी जनाब ग़ुलाम यासीन कादरी साहब से लेते हैं। तो कादरी साहब ज़रा बताइएगा कि भाई इस किताब की अशात के जो इब्तदाई मराहिल थे वो उसका आगाज़ किस तरह हुआ और फिर इसकी तकमील कैसे हुई, ज़रा इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। मैं राजा साहब, अल्लाह ताला की ज़ात ने करम किया और बुलावा आया 2012 में अपनी फैमिली के साथ
مجھے عمر کی سعادت نصیب ہوئی. واہ. پھر اس کے بعد، اور یہ میں نے مطلب یوں سمجھا اپنے تجربے کی روشنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو دوست وہاں نہیں گئے، بے شک زندگی بسر ہو گئی، ان کو احساس نہیں ہوگا، ان کو احساس نہیں ہوگا. لیکن جو شخص ایک دفعہ ہو کے آ جاتا ہے نا، پھر یہاں رہنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. پھر اس کی ہر سانس، اس کی سانس کی ڈوری جو ہے نا وہ وہیں اٹکی رہتی ہے. تو 2014 میں کچھ دو ساتھی تھے، انہوں نے پروگرام بنایا کہ چونکہ آپ پہلے ہو کے آئے ہیں لہذا ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ تیاری کریں. واہ. آپ ہمیں لیڈ کریں گے. ہاں، وہ پھر 2014 میں گئے. تو 2014 میں وہاں بیٹھ کے نا یہ پھر کچھ چیزیں نوٹ کرتے رہے. سیف اللہ گل صاحب ہمارے ساتھیوں، میرے ہم سفر رہے. حاجی ظفر اقبال صاحب بڑے ماشاءاللہ محبت کرنے والی شخصیت ہیں، وہ بھی میرے ہم سفر تھے. تو وہاں پر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو جو ہے نا ایک تحریری شکل میں اس کو شائع ہونا چاہیے. واہ. جب ہم واپس یہاں پہنچے تو پھر سوچا کہ اس کو اگر صرف اپنی کہانی بنایا جائے تو کسی کی کہانی کو کسی میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. کہانی وہی بنتی ہے جو سب کے دلوں پہ اثر کرے. واہ. تو پھر بڑے کتابیں کنسلٹ کی گئیں، دوستوں سے مشورہ ہوا. ہمارے دوست ہیں سعید صاحب ایک، ان کے ساتھ، اور شبیر احمد شاہد صاحب ہمارے اسکول کے پرنسپل ریٹائرڈ ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مشاورت ہوئی. اور خاص طور پر سید اشرف ادیب مشہدی ہمارے بہت اچھے لکھاری ہیں، 6 کتب کے رائٹر ہیں، ان کے ساتھ بھی مشاورت ہوتی رہی. اور پھر یہ کام جب شروع کیا 2014 کی یہ کہانی، تو اس میں پھر یہ شامل کیا گیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر مختلف مراحل میں، پھر اسی طرح جو اہم مقام ہیں جن میں خاص طور پر تاریخی مساجد ہیں، اور اس میں خاص طور پر مدینہ منورہ میں آقا کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد کی تعمیر، ان کی پوری تاریخ جو ہے نا پھر اس کو یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو شامل کیا جائے. ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور ایک شعر میری زبان پر آنے کے لیے مچل رہا ہے کہ میں خوش نصیب دیار حبیب تک پہنچا. واہ. میں خوش نصیب دیار حبیب تک پہنچا، اور مریض عشق تو اپنے طبیب تک پہنچا. واہ واہ واہ، زبردست. تو ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد یہ جو عشق و محبت و مودت کا تسلسل ہے اسے جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. مچا دے دھوم. ہو مہمانوں کی آمد ہے، پھر آئی شامت ہے. کچھ نیا پکاؤ، نیا کھلاؤ، کھانے پہ امپریشن ذرا ڈٹ کے جماؤ. امپریشن جمے گا اور جم کے جمے گا. پاستا بناؤ اور سب کو کھلاؤ.
बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta, Gibbs pasta. इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। मुझे अपनी नात का एक शेर याद आ रहा है कि उनकी निस्बत से मेरी ज़ात बदल जाती है, उनकी निस्बत से मेरी ज़ात बदल जाती है, और नात कहता हूँ तो औकात बदल जाती है। बेशक।
تو یہ جو کرتاس و قلم سے وابستگی ہے یقیناً یہ بھی ایک قیمتی اثاثہ ہے، اور اسی لیے اس خوبصورت اور مقدس کتاب کا نام جو ہے وہ اثاثہ تجویز ہوا، اور جس نے بھی تجویز کیا یقیناً ان کے لیے بہت سارے حروف تحسین کہ اس سفر نامے کو ایک اچھا عنوان دیا۔ اور اس سفر نامے میں مصنف محترم مکرم قارئین کو مطلع کرتے ہیں کہ گھر سے دوری اور سخت جسمانی مشقت سے بھرپور اس سفر میں اتنی لذت ملی کہ شاید جو یہاں تک نہیں پہنچا وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو گویا یہ اس کتاب کی اساس اور بنیاد ہے۔ تو آپ ذکر کر رہے تھے کہ میں بات کر رہا تھا اس حوالے سے، جی، تو مجھے وہاں جب میں ریاض الجنہ میں گیا نا جی، تو وہاں پر مجھے ایک بات یاد آئی۔ ہمارے ایک دوست ہیں خالد صاحب، میلسی سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے کمال کی محبت کرنے والی شخصیت ہیں۔ تو وہ فرمایا کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب جب وہاں پہنچے، چونکہ اس وقت تک میں تو وہ جگہ نہیں دیکھ چکا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا۔ واہ واہ، تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو وہاں مجھے ان کی یہ بات بڑی یاد آئی، اور میں نے اس شعر کو پھر جو ہے نا اس کتاب میں باقاعدہ ذکر کیا ہے۔ اور یہ جو اس میں تصویر ہے نا جی، یہ میرے مطلب کلیگ بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، عامر رشید صاحب، انہوں نے سارا جو ہے ان کو سکین کیا ہے۔ اس میں باقاعدہ حاجی حنیف طیب صاحب کی تصویر ہے، اور ساتھی ہیں، اور ہاں بالکل اسی طرح، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور ملک وسیم صاحب ہیں میرے ایک بڑے پیارے سے شاگرد بھی ہیں، کلیگ بھی رہے ہیں، ہیڈ ماسٹر ہیں آج کل۔ تو انہوں نے بھی میری بڑی حوصلہ افزائی فرمائی، انہوں نے باقاعدہ جو ہے اس کے اندر پروف ریڈنگ کا کام انہوں نے بڑا کیا ہے۔ اور عبدالعثمان صاحب ایک میرے کلیگ ہیں، پر یہ سارے دوستوں کا جن کا نام نہیں بھی لے رہا، ان کا بھی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ شمولیت گویا ہم نے لفظوں میں زندگی رکھ دی، ہم نے لفظوں میں زندگی رکھ دی، ہم بھی لگتا ہے مر نہیں سکتے۔ بے شک، تو یہ لفظ انسانوں کو امر کرتے ہیں۔ اچھا، اس کتاب کی تقریبی رونمائی بھی بڑی شاندار ہوئی، جی جی، اور ناظرین اس تقریبی رونمائی کی نظامت کا اعزاز مجھے حاصل ہوا۔ آپ یقین کریں کہ ایک شادی حال میں یہ فنکشن تھا اس کتاب کی تقریب کا، ان گنت احباب جو ہے نا محبین وہاں آئے ہوئے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ یہ شادی کا فنکشن ہے، اور کھانا جو ہے وہ بھی اتنی وافر مقدار میں اتنا زبردست طریقے سے لوگوں کو سرو کیا گیا۔ تو ایک یادگار پروگرام، یادگار فنکشن تھا جس میں ملتان اور گرد و نواح دیگر شہروں سے دوست جو ہے تشریف لائے۔ تو یقیناً وہ جو آپ کا پروگرام تھا وہ بھی ایک یادگار پروگرام تھا، یادگار پروگرام۔ اچھا، ایک شعر اور ہے کہ ہم نہ ہوں گے پر یہاں اپنا کہاں رہ جائے گا، کہاں رہ جائے گا، بالکل، اور اپنے ہونے کا کوئی تو سلسلہ رہ جائے گا۔ بے شک۔ اچھا، کیا یہ المیہ ہے کہ آج کے زمانے میں اساتذہ اور طلبہ کتاب سے، مطالعے سے، لائبریری سے دور ہو گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ رائے صاحب، ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا جی، لوگ یا آنے والی نسل اس کی طرف زیادہ جو ہے نا وہ دلچسپی لینے لگے ہیں، اور اب یہ اس بات کو ہم چھوڑتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ بہرحال میں اساتذہ کے لیے یہ ضرور کہوں گا کہ بطور استاد ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نئی نسل کو کتاب کی طرف راغب کریں۔ آپ جتنا مرضی اس میں ایڈوانس آ جائے، جتنا مرضی کام ہو جائے، لیکن کتاب جو ہارڈ کاپی کی صورت میں ہے وہ 100 سال بعد بھی آپ کو مل جائے گی۔ اگر اس کو آپ صرف جو ہے نا سافٹ کاپی کی صورت میں رکھیں گے، کل کو راجہ صاحب مجھے کہیں گے یار وہ فائل کرپٹ ہو گئی ہے، اور میں راجہ صاحب کو یار فائل ڈھونڈو، جبکہ کتاب اگر راجہ صاحب کے پاس نہیں ہوگی تو کسی اور ساتھی کے مل جائے گی، کسی اور ساتھی سے مل جائے گی، ورنہ ای لائبریری تو موجود ہے، ورنہ ای لائبریری موجود ہے۔ اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ کہ بچوں کو جو ہے نا اس طرف راغب کیا جائے، اور انشاءاللہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نام ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ واہ، ملتان میں جو بہت ساری علمی ادبی تحریکات ہوتی ہیں، بچوں کے مقابلے ہوتے ہیں، تو اس میں میری خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کو جو مختلف کپ وغیرہ ہیں جی جی یا ٹرافیاں ہیں، ان کی بجائے کتاب تحفے میں دی جائے۔ بالکل، میں نے اسٹینڈ کو کافی حد تک ماشاءاللہ وہاں تعارف کرایا، اور لوگ اس میں میرے ساتھ شامل ہیں کہ ہم کتابیں جو ہیں بچوں کو
तोहफे में देते हैं। मसलन नात का प्रोग्राम है, मुकाबला है, तो उसमें बच्चों को नात की किताबें हम गिफ्ट करते हैं। इस तरह बच्चों में जो एक ज़ौक़ जो है वो बेशक परवान चढ़ता है। अच्छा ग़ुलाम यासीन कादरी साहब, आप माशाल्लाह एक अच्छे नकीब भी हैं, तो थोड़ी सी ये यादें भी शेयर कीजिए कि अब तक कितने प्रोग्रामों की निज़ामत या नक़ाबत जो है वो हो चुकी? इस वक्त जो है ना जी, हमारे जैसे खानेवाल है, तो डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में जितनी सरकारी तकरीबात होती हैं ना, उनमें तकरीबन 99.9% जो है वो मैं खुद कंडक्ट आपकी निज़ामत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके इल्म में है कि बतौर टीचर चूँकि एसोसिएशन से भी ताल्लुक़ रहा, तो इस वजह से अब याद नहीं है कि कितने प्रोग्राम में, बस यूं समझ लें कि अनगिनत प्रोग्राम है और इसी दश्त की स्याही में जो है ना वो उम्र गुजरी है। वाह वाह वाह। बस आप दुआ करें अल्लाह ताला हिम्मत दे। आमीन आमीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये तहरीक इसी तरह जारी और सारी रहेगी। अच्छा ये बताइए कि आज का जो मौलिम है जी, और वो जो असातिज़ा जिन्होंने आपको पढ़ाया, जी जी जी, उसमें कोई फ़र्क महसूस होता है आपको? बहुत ज़्यादा मैं तो महसूस करता हूँ। मसलन क्या फ़र्क महसूस होता है? जो कल के उस्ताद में डिवोशन थी वो आज के उस्ताद में डिवोशन नहीं है। वाह। जिस तरह दुनिया की तरक्की ने या जदीदियत ने हर चीज को मटेरियलिज्म में के लिबादे में लपेट लिया है ना, तो तालीम पे भी राजा साहब इसके असरात मुरतब। प्रोफेशनलिज्म जो है ना जी, वो मतलब उसके ऊपर भी हावी हुआ है। पहले डेडिकेशन होती थी। आप देखें ना, हमारे जो असातिज़ा थे, हमारे वक्तों के जो असातिज़ा थे, अगर बच्चा को रहनुमाई लेता है तो फिरा चुनो चुरान जो है ना वो मतलब उनके घर तक भी रसाई लेते थे बगैर किसी फीस के। शाम को मुफ्त पढ़ाया करते थे, शाम को मुफ्त पढ़ाया करते हॉस्टल थे, पे रखा करते थे, खाना खुद खिलाया करते थे, खाना खुद खिलाया करते थे। तो ये सारी चीजें जो है ना जी अब, लेकिन अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, अब समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। बस दुआ करें कि कम अज कम उस्ताद, हाँ कम अज कम जो है ना हमारी तालीम जो है ना इस मटीरियलिज्म से जरा दूर रहे। यानी एक उस्ताद को ज़हनी, फिक्री, जिस्मानी, रूहानी, ज़ाहिरी और बातनी तौर पर मौलिम होना चाहिए। बेशक, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये भी एक अलमिया है। बिल्कुल जी, हमने तो जो अपने असातिज़ा से सीखा है ना, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंसान का ज़मीर मुतमिन हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह 37 ईयर सर्विस करने के बाद ज़हन बिल्कुल मुतमिन है, कोई दिल के अंदर ये नहीं है कि कोई कमी रह गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जितनी हिम्मत दी उससे बढ़कर जो है ना हमने कौम को डिलीवरी दी। यकीन आपने जो है ना वो बड़ी मेहनत की है और आपका नाम उन असातिज़ा में शामिल है जिन्हें तारीख में सुनहरी रूप से लिखा जाएगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं आखिरी सवाल की तरफ आऊँ, और वो सवाल हमारा ये होता है कि अपने तजुर्बात की रोशनी में आप हमारे नाज़रीन को कोई खुसूसी मैसेज दें। तो उससे पहले का सवाल ये है, इसे ज़रा मुख्तसरन बताइएगा कि आप एक और किताब पर काम कर रहे हैं। जी। उस किताब के हवाले से भी ज़रा हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा। वो ऐसे है कि इंशाअल्लाह किताब आखिरी मराहिल में है और किताब जो है वो एक शख्सियत पर है, हमारे जहानिया की इल्मी अदबी शख्सियत काजी ज़हूरुल्लाह साहब। उन्होंने तकरीबन को 20 ईयर्स बतौर हेड मास्टर जो है ना वक्त गुजारा। बुनियादी तौर पर उनका जहानिया से कोई ताल्लुक नहीं है। अब उसको तो इस वक्त उनकी फैमिली में जहानिया में नहीं है, ये नारोवाल से ताल्लुक रखते थे। लेकिन आज भी जब मैंने देखा है अपने बुजुर्गों को कि उनका जब नाम आता है ना जी, तो उनकी आंखें जो है ना जी वो नम हो जाती हैं, यकीन करें। तो कोशिश यही है कि बतौर उस्ताद मैं असातिज़ा को तो कम अज कम ये पैगाम दूंगा कि मटेरियलिज्म के पर्दे से आप बाहर आ जाएं और आप जो है डिवोटेड टीचर बने, डेडिकेटेड टीचर बने, और आप देखें कि फिर अल्लाह तबारक व तआला आपकी कितनी जो है ना मदद करता है और आपको कितना इज्जत और तकरीम से नवाजता है। वाह वाह। नाज़रीन, दौराने तालिब इल्मी जिन असातिज़ा का जिक्र किया जनाब ग़ुलाम यासीन कादरी ने, जिनमें प्रोफेसर अनवर जमाल साहब, प्रोफेसर हुसैन सर साहब, बल्कि ये प्रोफेसर डॉक्टर अमीन साहब, ये भी उस दौरान वही हुआ करते थे, फलसफे के प्रोफेसर थे। इनके साथ बड़ा मोहब्बत और चाहत का रिश्ता रहा है। तो इन असातिज़ा के लिए एक शेर
عقیدتاً پیش کرنا چاہوں گا کہ جن کے ہاتھوں میں صداقت کے علم ہوتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں صداقت کے علم ہوتے ہیں، طے شدہ بات ہے تعداد میں کم ہوتے ہیں. تو غلام یاسین قادری صاحب، بلکہ سر میں نہ جاتے جاتے ایک اور شخصیت کا ذکر کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں. پروفیسر ڈاکٹر غلام محمد ملک ایجوکیشن کالج میں پرنسپل ریٹائر ہوئے اور ساری عمر ایمرسن کالج میں انہوں نے گزاری. سر ان کو بھی اس موقع پر میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یقیناً یہ سارے میرے استاد ہیں، ان کا جتنا بھی ادب کیا جائے، احترام کیا جائے کم ہے. اچھا، پروگرام کے آخر میں ہمارے ناظرین آپ کے تجربات کی روشنی میں آپ سے کوئی خصوصی پیغام جو ہے وہ سننا چاہیں گے. بس خصوصی پیغام یہی ہے کہ جو شخص جہاں بھی اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے ان ذمہ داریوں کو بطریق احسن نبھائے. مثال کے طور پر اگر کوئی ٹیچر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، مختلف شعبۂ زندگی سے لوگ تعلق رکھتے ہیں تو کم از کم انہیں اپنے فرائض کی بجا آوری میں کسی قسم کا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں رکھنا چاہیے. یہی جو ہے بطور پاکستانی ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم پاکستان سے محبت کریں. پاکستان ہی ہماری پہلی اور آخری محبت ہونی چاہیے. واہ، زبردست. ناظرین، جناب غلام یاسین قادری، مرکزی رہنمان جمع اساتذہ پاکستان، ہمارے ساتھ آج مہمان تھے. نوائے اساتذہ اور ان کی جو کتاب اثاثہ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی اور بہت ساری ایسی باتیں جو آپ نے سنی جس میں تلخ و شیریں باتیں بھی شامل ہیں. تو غلام یاسین قادری صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام اہل قلم میں تشریف لائے. اور ناظرین، پروگرام کا اختتام جناب غلام یاسین قادری صاحب کے لیے ایک شعر پر کرنے جا رہا ہوں کہ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، انہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. پروگرام اہل قلم سے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods and Volca Foods International.